میقات کے بارے میں کچھ گزارشات رکھوں گا۔ جو بھی ہمارے حضرات حج کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے جس کونے سے بھی جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ کسی نہ کسی میقات پر سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ میقات دو ہیں، ایک ہے میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میقات زمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت، وہ زمانہ جس کے اندر حج ہوتا ہے، وہ ہے شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ اس کے بعد حج نہیں ہوتا، اور نہ شوال سے پہلے ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی آپ حج کے لیے جائیں گے، حج نہیں ہوگا۔ حج کے احرام جو ہے ان مہینوں میں باندھے جا سکتے ہیں۔ اور میقات مکانی یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات مقرر کیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ ہن لہن ولمن اتی علیہن، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر رہتے ہیں، یہاں سے جن کا گزر ہوتا ہے، اور پھر یہ ان کے لیے بھی ہے جو انہی میقاتوں سے گزریں۔ مطلب میں کسی اور ملک کا ہوں لیکن اتفاق سے میں دوسرے میقات پر سے جاؤں، تو میرے لیے اب جہاں سے گزروں گا وہ میرا میقات ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اہل پاکستان، اہل ہند، اہل فلاں کا میقات جو ہے وہ یلملم ہے بحری راستے سے۔ اگر میں مثلا میں قطر سے جاتا ہوں تو پھر میرا میقات تو قرن المنازل ہوگا، یعنی سیل کبیر۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ پاکستان کے ہیں تو آپ وہاں سے کیوں نہیں گئے، یہاں سے آپ کا میقات نہیں، ایسا نہیں۔ جو بھی یہاں سے گزرے، تو یہ جو مواقیت ہیں، یہ میقات اور اس کے محاذات میں سے جو بھی آئے گا وہ اس کے لیے میقات ہوگا۔ تو یہ جو میقات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے ذوالحلیفہ، یہ اہل مدینہ والوں کا ہے۔ آج کل اس کو ابیار علی یا بیر علی کہتے ہیں، یہ اہل مدینہ کا میقات ہے۔ اسی طرح میقات ہے قرن المنازل، یہ اہل نجد اور طائف اور ہوائی راستے سے جو پاکستان، انڈیا وغیرہ سے بھی جو ہوائی سفر سے جاتے ہیں وہ بھی اسی جگہ سے گزرتے ہیں۔ آج کل اس کو قرن المنازل کو قرن الثعالب اور سیل کبیر کہتے ہیں، یہ طائف میں ہے۔ تو جو یہاں سے گزرے ان کے لیے یہ میقات ہے۔ اسی طرح ایک میقات ہے جحفہ۔ جحفہ، یہ جحفہ میقات ہے دراصل شام، عراق، شام اور مصر وغیرہ کا، وہ جحفہ سے گزرتے ہیں۔ چوتھا میقات ہے یلملم۔ یلملم کا مطلب ہے یہ میقات بنتا ہے اہل یمن کا۔ اور اسی طرح اگر بحری راستے سے بحری جہازوں کے ذریعے جائیں تو پھر وہ اہل ہند اور پاکستان وغیرہ کا بھی یہی یلملم ہی میقات بنتا ہے۔ اسی طرح ایک میقات ہے، 5واں میقات ہے ذات عرق، یہ اہل عراق کا میقات ہے۔ تو یہ گویا 5 میقات ہوئے، ذوالحلیفہ، یلملم، جحفہ، ذات عرق اور قرن المنازل، 5 ہوئے۔ اب جو بھی یہاں سے گزرے، یہاں سے اس نے احرام باندھنا ہے، یہ میقات ہے۔ اور میقات کے اوپر پہنچنے کے بعد ظاہر ہے یہاں جو بھی پہنچے گا اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد وہ اپنے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ اتارے گا، اور اس کے بعد احرام باندھے گا، اور احرام سے پہلے اپنے نہائے گا، دھوئے گا اپنے ناخن، اپنے زیر ناف بال، اور اسی طرح صفائی ستھرائی ہر طرح کی کر کے اس کے بعد وہ احرام باندھے گا۔ اور احرام کے لیے یہ ہے کہ مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں، ایک اوپر لیتے ہیں اور ایک نیچے تہبند ٹائپ کا ہے، اس کو نیچے باندھتے ہیں پردے کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے احرام یہ ہے کہ ان کا کوئی خاص احرام نہیں ہے، بلکہ وہ نیت کریں، اس کے بعد موانعات احرام ان پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہ ڈھانکیں۔ پھر احرام، چونکہ ان علاقوں پر سے جو بھی گزرے اس کو احرام باندھ کے جانے۔ اگر کوئی یہاں سے بغیر احرام کے گزر گیا اور جا کے اس نے طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، تو اس کے اوپر ایک دم لازم ہے، ایک جانور ذبح کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ جہاں بھی پہنچا اور اس کو پتا چلا کہ میں نے احرام سے تجاوز کیا، دوبارہ آئے، احرام باندھے میقات سے، پھر چلا جائے، پھر دم نہیں۔ اگر چلا گیا اور واپس نہیں آیا تو پھر جہاں ہے وہاں سے احرام باندھے اور ایک دم ادا کریں۔ اور احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حاجی کے لیے یا عمرہ کرنے والے کے لیے وہ
ناجائز ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، ان کاموں کے کرنے پر اس کے اوپر دم لازم آتا ہے۔ پہلی چیز ہے سلے ہوئے کپڑے۔ محرم سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، ٹوپی نہیں پہن سکتا ہے سر کے اوپر، اسی طرح خوشبو استعمال نہیں کر سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے، بال نہیں کاٹ سکتا ہے، اور اسی طرح جوتے نہیں پہن سکتا ہے، اسی طرح کوئی شکار نہیں کر سکتا ہے، شکار کے لیے کسی کے رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، وہ نہیں بتا سکتا ہے ادھر ادھر شکار چلا گیا۔ تو یہ باتیں وہ ہیں کہ اچھا، اور میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے، بوس و کنار نہیں کر سکتا ہے، جماع نہیں کر سکتا، یہ چیزیں ہیں، ان کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اب جو خوشبو استعمال کرے گا یا ناخن کاٹے گا یا بال کاٹے گا یا جو بھی اس طرح کے کام ہوں گے تو اس پر حاجی کے اوپر یا حج عمرہ کرنے والے کے اوپر دم لازم ہوگا۔ اس لیے میقات اور اس کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں سے آپ احرام باندھیں، کپڑے احرام کے باندھنے کے بعد نہا دھو کے احرام باندھ کے مسجد میں آئیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں احرام کی، اور اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ اور اگر آپ نے وضو نہا کے مسجد میں آئے، پتہ چلا نماز کا ٹائم ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو جو بھی نماز ہے آپ شامل ہو جائیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد الگ سے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس یہی آپ کا کی نماز ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ عمرے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو لبیک اللہم عمرہ، حج کے لیے جا رہے ہیں تو لبیک اللہم حجن، وہ پھر جو بھی آپ نیت کرتے ہیں وہ کر کے آپ احرام باندھیں، یہ آپ کا احرام ہوگا اور آپ محرم بن گئے۔ اس کے بعد آپ حج یا عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو میقات کے حوالے سے یہ باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔